السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، دہلی کے کسی ایک پیپر میں اعلان نکالا گیا کہ نئی دہلی کی ایک جامع مسجد میں امام کی ضرورت ہے، خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، تنخواہ کتنی ہے؟ اعلان شائع کرنے والے نے جواب میں کہا، کال کریں۔ تو میں نے لکھا، یہ کسی صاحب نے لکھا ہے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ مولوی کی تنخواہ کے بارے میں مت پوچھئے جناب۔ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ سستی ہے تو وہ ہے مولوی کی ذات اقدس۔ عالم ہو، حافظ بھی ہو اور قاری صاحب بھی ہوں، تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتے ہوں، اور تنخواہ کتنی؟ بس حسب لیاقت وہی 5000۔ مولوی اگر امام ہو تو اس کی ذات اور بھی سستی ہو جاتی ہے، جو چاہے دو چار باتیں سنا دے۔ الیکشن میں کسی ایک گروپ کا ساتھ دے تو امام صاحب نے رشوت لی ہوگی، نہیں دے تو گھمنڈ آ گیا ہے، ہمارے مخالف نے خرید لیا ہوگا۔ زنا کے خلاف جمعہ میں بول دیا تو نوجوان ناراض، رشوت خوری کے خلاف زبان کھولی تو سرکاری افسران چراغ پا، سود کی حرمت پہ لب کشائی کی تو سرمایہ کار نے آستینیں چڑھائی، فرض نماز کی اہمیت بتلائی تو جمعہ کے نمازی ناراض ہو گئے، شراب نوشی کو چھیڑا تو ساقیان میخانہ نے دھمکی دی، نماز تھوڑی طویل ہو گئی تو امام صاحب سو جاتے ہیں، جلدی پڑھی تو مولانا ہرہرائے ہوئے ہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیا تو مولوی ناکارہ ہے، انہیں کچھ نہیں آتا، اگر حصہ لے لیا تو دیکھو بک گیا ہوگا، چندہ کر کے بچوں کو پڑھائے تو بھک منگا ہے، اپنی تجارت کرے تو علم کو ضائع کر دیا، سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں گیا تو دیکھو سرکاری لقمہ خور بن گیا، مدرسہ میں 5000 پر کام کرے تو ارے اس کو بیٹی کون دے گا، موٹر سائیکل پر سوار ہو تو ضرور اس نے گھپلا کیا ہوگا، پیدل چلے تو فٹیچر ہے، غلط باتوں پر ٹوکے تو دقیانوس اور کٹر پنتھ ہے، نہ ٹوکے تو ساری خرابیوں کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، قیامت کی بات کرے تو ترقی کا دشمن، دنیا کی بات کرے تو دنیا داری آ گئی، بیچارے مولوی کو تقریر بھی سوچ سوچ کر کرنی پڑتی ہے کہ نہ جانے کون سی خرابی ہمارے سامعین میں ہو اور ان کو برا نہ لگ جائے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم تنخواہ تو دیتے ہیں 5000 اور 6000، اور ہر پسماندگی اور کمزوریوں کا ٹھیکرا پھوڑتے ہیں مولوی کے سر۔ لاکھوں روپے ماہانہ کمانے والے ڈاکٹرز، انجینئرز، لیکچرار، IPS افسران نے اپنی محنت سے اپنے ہی جیسا ایک بھی فرد بنانے کی ذمہ داری آج تک نہیں لی، لیکن سینکڑوں اور ہزاروں افراد کو کم از کم اپنے جیسا بنا دینے والے علماء کرام اپنے جیسا علماء کرام پر امت کی ساری خرابیوں کا ٹھیکرا پھوڑتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جن صاحب کی باتوں کا معمولی اثر ان کی بیگم پر ظاہر نہیں ہوتا، جن کے غصے سے ان کے صاحبزادے بھی نہیں ڈرتے، وہ بھی مولویوں اور اماموں پر گراتے نظر آتے ہیں۔ اب سامعین ہی بتائیں کہ مولوی سے سستا کون ہے؟ مولوی گوشت پوست کے بجائے پلاسٹک اور لوہے سے بنی اس چیز کا نام ہے جس کی کوئی ضرورت ہے نہ حاجت، کوئی خواہش ہے نہ تمنا، کوئی آرزو ہے نہ خواب، جس کا ہر کام دم اور ہر ضرورت ضرور سے پوری ہو جاتی ہے، جس کے گھر کے چولہے کے لیے تنخواہ کی نہیں کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بچوں کی بیماری کے لیے رقم کی ضرورت تو ہوتی ہی نہیں ہے، جس کا کوئی حق نہیں ہے، جس نے آج کے اس مہنگائی کے دور میں بھی صرف 5 یا 6000 میں ہماری نماز بھی پڑھانی ہے، اذانیں بھی دینی ہیں، جنازے بھی اٹھانے ہیں، نکاح بھی کروانے ہیں، بچوں کو قرآن بھی سکھانا ہے، ہمیں مسائل بھی بتانے ہیں، وعد و نصیحت بھی کرنی ہے، قرآن و سنت بھی سمجھانی ہے، کوئی پیدا ہو اس کے کان میں اذان بھی کہنی ہے، کوئی مر رہا ہو اسے کلمے کی تلقین بھی کرنی ہے، کوئی پریشانی ہو اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کوئی بیماری ہو اس کے لیے دم بھی کرنا ہے، کوئی بیوی کو طلاق دے دے اس کے لیے راستہ بھی نکالنا ہے، رات کو بچہ ڈرتا ہو اس کا ڈر بھی نکالنا ہے، پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک کے تمام بڑے اور اہم مسائل و مواقع مولوی کو ہی نمٹانے ہیں۔ قرآن و حدیث کو اغیار کے حملوں سے بھی بچانا ہے، شریعت و طریقت کو غداروں کی ملاوٹ سے بھی بچانا ہے، دین کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسلام کے داخلی فتنوں کا دفاع بھی کرنا ہے، لیکن
اسی پر بس نہیں، ہم کو مولوی پر باتیں بھی کرنی ہیں، تانے بھی دینے ہیں، طنز بھی کرنے ہیں، ہر واقعہ کا قصوروار بھی ٹھہرانا ہے، مولوی پر ترقی نہ کرنے کا الزام بھی لگانا ہے۔ قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے والے مولوی سے ہم سائنسی ایجادات اور ترقی کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ سوالات اب میں آپ سے کروں گا۔ آج تک شریعت کا بحران آنے دیا اس مولوی نے؟ آج تک کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا شرعی حل قرآن و سنت سے نہ نکالا ہو؟ شریعت کے حوالے سے کبھی مولوی لاجواب ہوا؟ اس نے جس کام کا بیڑا اور ٹھیکہ اٹھایا ہے، کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے؟ مولوی تو آج بھی مفسرین پیدا کر رہا ہے اور امت کو محدثین دے رہا ہے۔ خطبہ، صلحاء و شرفاء، کس فن میں رجال کی کمی کی ہے مولوی نے؟ کیا ہر دور کی ہر ضرورت پوری نہیں کی ہے مولوی نے؟ لیکن نہیں، پھر بھی مولوی دہشت گرد ہے، پھر بھی مولوی تشدد پسند ہے۔ اگر سائنسی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو قصوروار مولوی ہے، امن نہیں ہے تو غلطی مولوی کی ہے۔ مولوی کو محبت کا حق تو بالکل نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سیر و تفریح تک کی اجازت نہیں ہے، جذبات و احساسات سے تو مولوی بالکل ناواقف ہے۔ مولوی تو سینے میں دل کی جگہ پتھر بلکہ چٹان رکھتا ہے۔ ارے مولوی کوئی فرشتہ نہیں، وہ بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، تو پھر معیار اور ترازو مولوی کے لیے الگ کیوں اور اپنے لیے الگ کیوں؟ آپ کے اخراجات 50,000 میں بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، مولوی کے 5,000 میں کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ محترم سامعین کرام، یہ میسج خاص کر ان کے لیے ہے جو ناظم اعلیٰ، صدر اور سیکریٹری بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنیے گا، غور کیجئے گا اور اس کا حل نکالیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔